السلام علیکم. پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے مرکز میں اگر حکومت ہے تحریک انصاف کی اور سندھ میں حکومت ہے اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو 4 سال میں اب یہ داخل ہو رہے ہیں. اس 4 سال کے دوران انہوں نے کیا کھویا، کیا پایا، اور عوام نے کیا کھویا، کیا پایا. اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے وعدے، دعوے، خواب دکھائے گئے عوام کو اور کہا گیا کہ ہم آپ کے مستقبل کے لیے وہ سب کچھ کریں گے جس کی آپ تمنا رکھتے ہیں یا خواب دیکھے تھے آپ نے. وہ خواب دکھانے کے بعد وہ چکنا چور ہوتے چلے گئے مختلف معاملات پہ. اور ابھی جو گزشتہ روز بارش ہوئی اور آج بھی ہونے والی بارش کے بعد اس وقت شہر کراچی کے لوگ پریشان نظر آئے. چاہے وہ وفاقی حکومت ہو جس نے بڑے وعدے کر کے یہاں سے بہت بڑی تعداد میں ووٹ حاصل کیے، یا پھر سندھ حکومت ہو جس نے بڑے وعدے کیے اور اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت اس وقت سندھ میں جاری ہے. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں سندھ کی عوام کے لیے، خاص طور پہ شہر کراچی کی عوام جو اس وقت پریشان دکھائی دیتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ ریونیو اسی شہر سے جنریٹ کیا جاتا ہے. کیا معاملات اور کیا اقدامات کیے جائیں گے، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ موضوع آج کا ایک اور ہے کہ پاکستان میڈیکل کمیشن امتحانات کروا رہی ہے. اس سلسلے میں جو MD-CAT میں طلبہ کے ساتھ ناانصافیاں کی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے طلبہ میں بے چینی پائی جاتی ہے، خاص طور پہ کراچی اور حیدرآباد کے طلبہ کے اندر زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں ان کا مستقبل داؤ پہ لگ سکتا ہے. اس تمام صورتحال پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بشیر مندوخیل، پختونخوا ملی عوامی پارٹی سے ان کا تعلق ہے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب حسن خان، ایڈوکیٹ، چیئرمین فقر پاکستان. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. بشیر مندوخیل صاحب، ہم آپ سے تھوڑی ہی دیر میں بات کریں گے، لیکن چونکہ اس وقت میڈیکل کے ایشوز کے حوالے سے جو مشکلات کا سامنا ہے طالب علموں کو، اس پہ بات کریں گے. حسن خان ایڈوکیٹ سے، چیئرمین فقر پاکستان سے. حسن صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا جو MD-CAT ہے اس سلسلے میں جو طلبہ کے ساتھ ناانصافیاں کی جا رہی ہیں، کیا شکایت ہے آپ کو؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میٹرو ون نیوز چینل کا بہت شکریہ کہ میٹرو ون نیوز طلباء کی آواز بننے کے اندر پہلا نمبر آج میٹرو ون نے لیا اور آواز اٹھائی طلباء و طالبات کے لیے. کیونکہ میرے پاس تو پچھلے 3 دن سے لگاتار اس پہ کالز بھی آ رہی ہیں اور ابھی بھی فون پہ میسیجز کی بھرمار ہے اور اسٹوڈنٹس اپنے ID کارڈ نمبر بھی بھیج رہے ہیں. ہوا کچھ یوں ہے کہ جو MD-CATs کے اندر کینڈیڈیٹس اپیئر ہوئے 2021 کے اندر، ان کے اندر کراچی، حیدرآباد سمیت پاکستان کے اندر 70% طلباءوں کو فیل کیا گیا. صحیح. اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو میٹرک کے اندر جس کی پرسنٹیج ہے 95، 85، 80 سے اوپر، اور ایڈمیشن ان کو دے رہے ہیں آدم جی DJ جو پاکستان بننے سے پہلے کے ایک معیاری اور ریکگنائز کالجز ہیں، وہ ان کو ایڈمیشن دے رہے ہیں میرٹ کے اوپر. اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے محنت کے بعد MD-CAT کے اندر ان بچوں کو بھی 210 میں سے مارکنگ کرائٹیریا جس میں سے وہ دے رہے ہیں 137 پاسنگ ہے. اب کوئی کیا پاکستان میں کوئی طلبہ اتنا بھی اہل نہیں ہے جو 137 مارکس لے سکے. کل پورے کنٹری وائڈ احتجاج کیا گیا ہے، طلباء نے اپنی آواز پہنچائی ہے. جو طلباء میرے رابطے میں تھے، میں نے خود کل کراچی پریس کلب پہ اس پہ پریس کانفرنس کی ہے، ان کے تمام گریونسز اسٹوڈنٹس کے تھرو بتائے، خود قانونی نکات بھی بتائے اور اسٹوڈنٹس کے گریونسز بھی بتائے کہ بھائی ہو کیا رہا. تو یہ ساری چیزیں تسلسل کے ساتھ 30 اگست سے جاری ہیں. اب 30 اگست سے ہائپ کیوں نہیں کریٹ ہو پا رہی تھی؟ کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس سپتمبر میں پیپر دے رہے تھے، کچھ نے مڈ آف سپتمبر دیا، کچھ نے اینڈ آف سپتمبر دیا. اب جب بچوں نے اپنے ایک اسٹانشنگ ریزلٹس دیکھے، شاکنگ ریزلٹس جو فیڈ بیک دیکھے، اس پہ بچے کنفیوز ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ نہ ہی آپ ان کو رپورٹ کارڈ دے رہے ہیں، نہ ہی آپ ان کو فیڈ بیک دے رہے ہیں کہ بھائی آپ کی کہاں کہاں مسٹیکس ہیں، نہ ہی آپ ان کو آنسر کیز دے رہے ہیں تاکہ بچے اگلی دفعہ جو ہے ان چیزوں کو ریکٹیفیکیشن کر کے بہتر طریقے سے اس میں اپیئر ہو سکے. نہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ طلباء و طالبات کے موٹیویشن جو ان کے اندر ایک ڈاکٹر بننے کی تھی اس کو ڈی مورلائز کر رہے ہیں. اور اب آپ بتائیں نا، 15 سال جن طلباء طالبات نے اس ایم، اس مقصد، اس مشن کے ساتھ گزارے کہ یار انشاءاللہ ہمیں آگے جا کے ڈاکٹری کے اندر پرسیو کرنا ہے، ان کے پیرنٹس کے ساتھ ان کے بچے، خاندان جو ہے وہ سب اس سے وکٹمائز ہوئے ہیں. میجورٹی بچے، میں آپ کو بتاؤں، رپورٹ موجود ہے، آپ کہیں گے تو میں پبلک بھی کروں گا، ایک بچی اس کی وجہ سے میڈیکل ٹراما میں گئی، لیاقت نیشنل کے اندر وہ ایڈمٹ تھی اور وہ اس کے باعث کوما میں جانے کے بعد انتقال کر گئی. کل سے میجورٹی بچے مینٹلی ڈس آرڈر کے اندر ہیں. تو یہ ساری چیزیں پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہمیں یوتھ سپورٹ کرتی ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ 60% جو پاکستان میں یوتھ ہے ان کو عمران خان صاحب نے بہت زیادہ ہی مایوس کیا ہے. کیونکہ دیکھیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، پھر
آپ نے جتنے اپنے وعدے کیے کہ میں طلبہ طالبات کے لیے یہ کر دوں گا, اسٹوڈنٹس کے لیے میں یہ کروں گا, کہاں ہے؟ میڈیکل ایک آپ کا وہ شعبہ ہے جس کے اندر ہر سال ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں اور آتے ہیں, اور اگر آپ نے یہ سوچا ہے کہ پاکستان میڈیکل کمیشن نے یہ سوچا ہے کہ بھائی طلبہ طالبات آر فیل ٹو کمپلائی ود دی کرائٹیریا, وہ کرائٹیریا میٹ نہیں کر سکتے, پھر میرے خیال میں کیونکہ پہلے پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل آرڈیننس آیا تھا, پاکستان میڈیکل کمیشن ایکٹ 2020 میں آیا, پھر میرے خیال میں جو ڈاکٹرز ان سروس ہیں ان کے بھی آپ لائسنس رینیول سے پہلے ایم ڈی کیٹ لیں. اچھا, یہ تو نہیں آپ کو لگ رہا کہ کرونا ایک ایسی وبا سامنے آئی جس کی وجہ سے تعلیمی معاملات کافی متاثر رہے, تو کیا اس کی وجہ سے تو نہیں یہ سارے معاملات ہوئے؟ دیکھیں کرونا کی وجہ سے میرے پاس لسٹ بھی موجود ہے نا, میں آپ کو وہ بھی دوں گا, آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. کرونا کی وجہ سے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچی کا ایڈمٹ کارڈ پہ رپورٹنگ ٹائم ہے 1 بجے, اس کی رسید پہ رپورٹنگ ٹائم دیا ہوا ہے صبح 9 بجے. یہ ایک اسٹوڈنٹ نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اسٹوڈنٹ, میں نام ان کی شائع نہیں کروں گا کیونکہ وہ ڈی مورلائز نہ ہو, کانفیڈینشیل رکھوں گا, اس کو رپورٹنگ ٹائم دیا ہوا ہے صبح 7:30 بجے کا, جبکہ جو کمپیوٹرائز سلپ ہے اس کے اندر ان کو ٹائم دیا ہوا ہے دوپہر 3:30 بجے کا. ٹھیک ہے, یہ پھر نیگلیجنسی کورونا کی نہیں ہے, یہ نیگلیجنسی ان کی اپنی ویب سائٹ کی ہے. اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جس کی ڈیٹ آئی ہوئی ہے ایگزام کی 29 سپٹمبر, اس کا ریزلٹ اپیئر کیا جا رہا ہے 23 سپٹمبر کو, اور کہہ رہے ہیں آپ بھی فیل ہیں. یہ دیکھیں نا, یہ پوری لسٹ موجود ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اچھا اس کو آپ قانونی طور پر بھی آگے لے کے گئے؟ دیکھیں قانونی طور پہ بھی بالکل لے کر گیا. میں نے یہ لیٹر بھی دکھاؤں گا, یہ لیٹر میں نے پی ایم عمران خان صاحب کو لکھا ہے, آپ کے توسط سے بھی میں چاہوں گا کہ آپ بھی دکھائیں. یہ لیٹر پی ایم عمران خان صاحب کو میں نے لکھا ہے, ڈیٹ بھی موجود ہے. بالکل. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ سیکشن 37 جو پاکستان میڈیکل کمیشن ایکٹ 2020 کا, یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپیل جو ہے وہ میڈیکل ٹریبونل میں لے جا سکتے ہیں. جو بچے اس کے وکٹمز ہیں یا جو ان کا امپلائی ہے, either they are aggrieved any person or any employee, یہ ان کا ایکٹ کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. 30 دن کے اندر آپ اس کی کمپلین جو ہے وہ لانچ کر سکتے ہیں کمیشن کے خلاف. اب اس میں ٹائم فریم نہیں دیا ہوا کہ 30 دن کے بعد جو فیڈ بیک آئے گا ٹریبونل کا وہ کتنے دن میں آئے گا. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ آج میں نے یہ میڈیکل ٹریبونل کو بھی لیٹر لکھ دیا ہے. ان کی جو میل ٹریٹمنٹس ہیں, ان کی جو میل پریکٹسز ہیں جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیے ہیں, جو ریزلٹس انہوں نے جاری کیے ہیں, اس پہ میں نے ان کو بھی لیٹر لکھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں, پھر آپ یہ دیکھیں, یہ ریزلٹ ہے بچے کا, 210 میں سے اس کو دیے 113 مارکس. ٹھیک ہے, یہ اگر آپ اس میں نام نہیں آپ دکھا سکتے, بالکل میں یہ دیکھیں, یہ 110 مارکس انہوں نے دیے ہیں, 210 میں سے 113 مارکس. اب اس کے نیچے دیکھیں, نہ ہی فیڈ بیک رپورٹ کا کچھ بتایا ہوا ہے کہ یہ فیڈ بیک رپورٹ کتنے ٹائم میں جنریٹ کریں گے, نہ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ فیڈ بیک رپورٹ ہم آپ کو بھیجیں گے. کچھ بچوں کو ریزلٹ مل رہا ہے آدھے گھنٹے میں, جو ایک اسٹینڈرڈ ٹائم ہے آن لائن کا نا, کچھ بچوں کے ریزلٹ آنے میں 48 گھنٹے لگ رہے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسی کمپلینیں نہیں ہے 1 2 3 4, یہ لائن سے کمپلین, 150 کمپلینز میرے پاس. اچھا, آپ نے خان صاحب کو جو خط لکھا اس کا کوئی رسپانس آیا؟ دیکھیں خان صاحب کا رسپانس تو تب آئے گا نا. مسئلہ یہ, خان صاحب کو جب بھی کوئی یہ کہے کہ خان صاحب اس ایشو پہ جو کنسرنڈ ایشوز ہے اس پہ آپ بات کریں, تو ہر دفعہ وہ یہ کہانی لے آتے ہیں کہ وزیر اعظم کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا. اچھا, پہلے آپ کو یاد ہے مچ گوٹ کا ثانیہ ہوا, اس میں انہوں نے یہ بیان دیا کہ وزیر اعظم کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا. یہ لیٹر ان کو دیا, آپ کہتے ہیں ٹیکس دیں, میں ٹیکس پیئر ہوں, آپ کا کام ہے, آپ کی رسپانسبلٹی, آپ الیکٹڈ نمائندے ہیں نا, آپ کا کام ہے آپ اس لیٹر کے اوپر کمپلائنس کریں اور اس کا جواب بھیجیں. آپ نہیں دے سکتے, کنسرن اتھارٹی کو بولیں. اچھا, ایک پورٹل بھی خان صاحب نے لانچ کیا ہوا ہے, تو پورٹل پہ آپ نے کوئی شکایت؟ سٹیزنز پورٹل پہ بھی اسٹوڈنٹس نے کمپلین کی ہیں, وہ بھی جنریٹ ہوئی ہیں, آن ریکارڈ ہیں ان کے پاس. اس کے ساتھ ساتھ منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز, جس کو فیصل سلطان صاحب ایس اے ٹو پی ایم دیکھتے ہیں, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر, ان کو بھی دی ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیکھیں قانونی طریقے سے, میں آپ کو جب بھی آج سب سے پہلے شکریہ دوبارہ کروں گا کہ آپ نے مدعو کیا, ہر طریقے سے میں بتاؤں گا. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک شک نمبر 18 پاکستان میڈیکل کمیشن ایکٹ 2020 کی 37 تو میں نے آپ کو بتا دی. اپیل کے اندر انہوں نے ٹائم لمٹ نہیں دی ہوئی. ٹھیک ہے, پہلے ہوتا یہ تھا این ٹی ایس ایگزامز لیتا تھا, آپ کو بھی پتا ہوگا این ٹی ایس 14 گریڈ کے ایگزامز بھی لیتا تھا, ٹیچرز کے بھی لیتا تھا. اب این ٹی ایس ایگزام لیتا تھا ریکگنائز یونیورسٹی میں جو ایچ ای سی سے ریکگنائز ہے. اب وہ یونیورسٹیز کون سی ہیں؟ کراچی میں این ای ڈی, سر سید, کراچی یونیورسٹی یا وفاقی اردو.
اس کے بعد ایک کلیم فارم جاری کرتا تھا کہ بھائی اگر کسی اسٹوڈنٹس کو کوئی بھی گریونسز ہیں وہ اس کلیم فارم کے اندر ود ان دا پرسکرائب ٹائم فریم کمپلین لانچ کروا دے. یہاں پر کچھ یوں ہے کہ اس کا پرائیویٹ ٹینڈر دیا جا رہا ہے ٹیپس نامی کمپنی کو. ٹیپس کی ویب سائٹ 2 دن پہلے ہیک کی گئی ہے اکارڈنگ ٹو دیئر, مجھے نہیں پتا, انہوں نے یہ اپنا کہا کہ ہماری ویب سائٹ ہیک ہوئی ہے. پاکستان میڈیکل کمیشن نے اس کی انڈورسمنٹ کری. تو پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ ہمارا کنٹری اب واقعی آن ہائی رسک ہے. اگر پاکستان میڈیکل کمیشن ایک گورنمنٹ کی ویب سائٹ کو ہیک کیا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب کل کے پرائم منسٹر کے سٹیزن پورٹل کو بھی ہیک کیا جا سکتا ہے, ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو بھی ہیک کیا جا سکتا ہے. صحیح. تو یہ تو اچھا اس میں ایک چیز یہ بھی آ رہی ہے نا کہ جو میڈیکل ایسوسیشنز ہیں پورے پاکستان کی, ان کے پاس بھی یہ بات آپ لے کر گئے, کیونکہ بہت حساس معاملہ ہوتا ہے ایک ڈاکٹر بننا, کیونکہ ڈاکٹر جو ہے وہی ایک انسان کو بچاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ انسانیت کو بچایا. بالکل. تو اگر ایک ڈاکٹر ہی صحیح طرح سے نہیں پڑھ پائے گا, نہیں سامنے آئے گا, تو اس کے لیے تو معاملات پورے معاشرے کے لیے بگاڑ کا سبب بن سکتے ہیں. تو ایسے میں کیا میڈیکل ایسوسیشنز جو ہیں ان کا کوئی کردار سامنے آیا؟ دیکھیے میڈیکل ایسوسیشن کا بول نیوز پہ بیان آن ریکارڈ ہے 2 دن پہلے. ان کے ڈاکٹر ہیں, ان کا نام میں بھول رہا ہوں, انہوں نے یہ بات کہی کہ جب یہ ایکٹ بنایا جا رہا تھا آرڈیننس کو ختم کر کے, پی ایم ڈی سی آرڈیننس جب لائے تھے اس کے بعد جب یہ ایکٹ بنایا جا رہا تھا, کسی میڈیکل ایسوسیشنز کو ان لوگوں نے آن بورڈ نہیں دیا. صحیح ہے. تو اس سے صاف چیزیں یہ ظاہر ہوتی نا. اور چلیں بچوں کا آپ فیوچر تاریخ کر رہے ہیں, اس سے پہلے جو ڈاکٹرز یہاں موجود ہیں, ہمیں نہیں معلوم کتنے ہسپتالوں کی 3200 پٹیشنز ہائی کورٹ میں ان پروسیڈنگز ہیں, کتنے میٹر کتنے ہاسپٹلز کے سبجوڈیس ہیں. تو جو ڈاکٹرز ابھی میڈیکل نیگلیجنس پاکستان پینل کوڈ سیکشن 322 کے تحت جن پہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے, ان پہ اگر کاروائی پاکستان میڈیکل کمیشن نہیں کر رہا تو کیا آپ ان کا بدلہ اسٹوڈنٹ سے لے رہے ہیں؟ بھائی وہ تو آن بورڈ ڈاکٹر ہیں نا, وہ تو ان پروسیس ڈاکٹر ہیں, ان سیٹ ڈاکٹر ہیں, یہ تو ڈاکٹر بننے والے ہیں. بالکل. تو جب آپ کو ان کی ریکٹیفیکیشن کرنی ہے, اس سے پہلے آپ کو لازم ہے کہ آپ کو ایک ایسی مثال قائم کریں جس سے اسٹوڈنٹس بھی سوچیں کہ نہیں ہمارے ملک میں کمیشن شفاف طریقے سے چلے. اچھا اس طرح کی جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں یہ تو ایک مایوسی کی طرف لے جانے والی بات ہے کہ جو وہ طلبہ جو کہ میڈیکل میں پڑھ رہے ہیں وہ بعد میں سوچیں گے کہ ہم کوئی کاروبار کر لیں چھوٹا موٹا, ہم نہ پڑھیں زیادہ, ہم ڈاکٹر بن کے کیا, اس طرح کی جو سوچیں ہیں مایوس کن سوچ وہ اگر پیدا ہو گئی خدا نہ خواستہ تو پھر معاشرے میں تو یقیناً پھر ہمارے معاملات تو خراب ہوں گے. دیکھیں کراچی میں آپ کو پتا ہے, کراچی حیدرآباد دیگر شہروں میں کیا ہو رہا ہے, اسٹوڈنٹس جو ان کا ایک ایم ہوتا ہے جب وہ اس سے سیٹ اسائڈ ہو جاتے ہیں, سائڈ ہو جاتے ہیں اس سے بالکل ہی, وہ پھر کاروبار کی طرف چلے جاتے ہیں. میجورٹی بچہ انہی نااہلیوں کی وجہ سے, کمیشنز کی, حکومت کی اس طریقے کی جانبدارانہ رویے کی وجہ سے اسٹوڈنٹس پڑھ نہیں پا رہے. گورنمنٹ کالجز آپ کے سامنے بند پڑے ہیں. ابھی تک پاکستان میڈیکل کمیشن خاموش ہے, حکومت اس پہ خاموش ہے. تو کیا ان کی خاموشی اسٹوڈنٹ کے اندر ایک انتشار پیدا نہیں کرے گی؟ اس کے ساتھ ساتھ شک نمبر 18 کا میں آپ سے ذکر کروں, اس کی کلوز نمبر 3 ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے اس کو ریگولیٹری باڈی کے تحت دیکھیں گے. اب آپ این اے ڈی, کے یو, ان کو ختم کر کے, عمران خان صاحب کہتے ہیں ملک کو آگے لے کے جانا ہے, ملک کو یہی یونیورسٹیز آگے لے کے جائیں گی نا. آپ ان کے پیپر کنڈکٹ کر رہے ہیں ڈالی بینکوٹ کے اندر, پرائیویٹ کمپنی کو اس کا ٹینڈر دے کے. ٹیبلٹ کا ٹینڈر انہی کے ایک امپلائی ہیں, بڑی پوسٹ پر ہیں, ان کے بھائی کو دیا گیا. صحیح ہے. اچھا ایک معاملہ یہ بھی ہے, اگر کراچی شہر کی ہم بات کر لیں کہ شہر کراچی میں جو مختلف قومیتیں ہیں وہ یہاں پر جو موجود ہیں وہ اپنے معاش کے حوالے سے بھی پریشان نظر آتی ہیں. کراچی کے دیگر ایشوز ایسے ہیں جس کی وجہ سے لوگ پریشان رہتے ہیں. تو اس بارے میں ہم بات کریں گے بشیر مندوخیل صاحب سے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے شہر کراچی میں وہ افراد جو کہ نہ صرف کراچی کے ہیں بلکہ ایسے جو کہ دوسرے صوبوں سے اپنے معاش کے سلسلے میں یہاں آئے اور انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وہی تمام معاملات جو یہاں رہنے والا کوئی بھی شہری ہو اسے فیس کرنا پڑتے ہیں. اس بارے میں ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جناب پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے بشیر مندوخیل صاحب موجود ہیں. آپ کا بہت شکریہ بشیر صاحب. بشیر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو آپ کی جو کراچی شہر کے ایسے مسائل جس کی وجہ سے آپ یا جو دیگر لوگ ہیں وہ براہ راست متاثر ہو رہے ہیں, وہ کون سے مسائل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کے شکریہ, آپ کے چینل کا شکریہ. کراچی شہر میں بلکہ پورے ملک میں واقعی بہت مشکلات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. البتہ کراچی کے جو کچھ معاملات ہیں وہ سیاسی ہیں, اور ایک سیاسی ورکر کے حیثیت سے, پشتونخوا ملی پارٹی کے ایک ممبر کے حیثیت سے, جب تک اختیارات منتخب نمائندوں کو نہیں ہوں گے اور منتخب نمائندے منتخب چینل سے نہیں آئیں گے تو یہ مشکلات حل نہیں ہو سکتے.
سر یہ دنیا جہاں میں کہیں بھی نہیں ہے کہ بشیر کو پلانے کا دل چاہا، اس نے آ کے سیٹ پہ بٹھایا اور معذورت وہ گاڑی چلانے والے اور گاڑی چلانے والے کو آپ لے کر گئے مسجد تو یہ نہ گاڑی چلے گی نہ نماز. اس ملک میں جو بھی ادارے ہیں، جو بھی سسٹم ہے، ہر ادارے کو اپنے چینل پہ اپنے اختیارات میں کام کرنے ہوں گے اور اس ملک کو چلانے اور اس مشکلات سے چھٹکارا کے لیے پارلیمنٹ جو ہے وہ قوت کا سر چشمہ ہو. اچھا ویسے اگر میں بات کروں آپ سے کہ تحریک انصاف وفاق میں ہیں، پیپلز پارٹی جو ہے سندھ میں ہے، تو تحریک انصاف کی اگر ہم بات کریں تو پختونخوا ملی عوامی پارٹی جو ہے وہ کیا سمجھتی ہے کہ وفاق نے بہتر کام کیا ہے یا مہنگائی بڑھی ہے؟ اس پہ آپ کا کیا نظریہ ہے؟ دیکھو، اگر میں یہ کہوں تو شاید نامناسب نہیں ہو. ابھی ماشاءاللہ معاشرے کے ہیں اور یہاں ہمارے ساتھ دوست ہیں، یہ بھی ہیں. اس وقت کون سی ایسی چیزیں جو ایک غریب عوام کی، غریب بندے کی اس کو حاصل ہو سکے؟ یہاں تو لوگ یہ ہیں کہ صبح شام جن لوگوں نے جو بھی وعدے کیے ہیں کہ ایسا کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہاں تو کھانے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں. تو باقی چیزیں تو بہت لوگوں کی اس غریب عوام کے طرز سے تو بہت بالا تر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ یہ تحریک انصاف نے کیے نہ یہ کر سکے. اور جو چوتھے سال کی طرف اب پیپلز پارٹی بھی جاری، ویسے تو 13 سال کہا جا رہا ہے کہ سندھ میں حکومت کی ہے، تو پیپلز پارٹی سے آپ خوش ہیں؟ پیپلز پارٹی سے کچھ چیزوں پہ بنسبت دوسرے پارٹیوں کے اس میں اچھے لوگ ہیں، اس میں کام ہو سکتا ہے. اس میں بھی میں ایک دو چیزیں رکھنا چاہوں گا. میں اپنے اس حوالے سے پختون آبادیوں کے حوالے سے اس شہر میں وسائل کم ہوں گے، یہ بات بجائے، لیکن جہاں ہماری آبادیاں ہیں اس میں بنیادی سہولیات جو ہیں، اس میں اسکول نہیں ہے، اس میں اسپتال نہیں ہے، اس میں روڈ نہیں ہے، اس میں پانی نہیں ہے، جو ایک شہری کا بنیادی حقوق ہے وہ ہمارے علاقوں میں نہیں ہے. اور اس پہ ہم نے سی ایم صاحب سے، اللہ عثمان شہید کو جنت نصیب کرے، اس کے ایک میٹنگ ہوئی ہے، اس نے اس وقت یقین دہانی کرائی اور کچھ میٹنگیں بھی ہیں، لیکن وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچی ہیں. پیپلز پارٹی اب بھی اگر چاہیں تو اس کے پاس ٹیمیں ہیں اور وہ کام کر سکتی ہیں. اچھا، جو مین آپ کی نظر میں بنیادی مسئلہ ہے، آپ کی جو آبادی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ہے، وہ کون کون سے مسائل ہیں؟ آپ کے جو بنیادی مسائل ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ بنیادی مسائل ہمارے پاس پینے کا پانی نہیں ہے. اچھا. اسکول نہیں ہے. اسکول بھی نہیں ہے؟ اسکول نہیں، ہماری آبادیوں میں اسکول نہیں ہے. اچھا. شہر کی آبادیاں ہیں. اچھا. اور اس شہر اچھا، وہ کچی آبادی ہے یا لیز مکانات ہیں؟ لیز مکانات ہیں. اچھا. اور اچھے اس میں ان کا شمار ہے، لیکن بدقسمتی گئے ہیں یا اس کو کچھ بھی آپ نام دیں، اس میں جب تک آپ کے پاس پانی، پینے کا پانی نہیں ہوگا، آپ کے پاس اسکول نہیں ہوگا، آپ کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہوگا، آپ کے پاس روڈ نہیں ہوگا، تو اس چیزوں سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح ہوگا. اور پھر اگر ہمارے بچے لازماً جدید دور، اس دور میں بغیر تعلیم کا اور اچھے تعلیم کا آنے والا وقت نہیں ہے، تو اگر ہمارے بچے بالفرض شیر شاہ سے، منگوا پیر سے، لانڈی سے، قائد آباد سے یہ آتے ہیں شہر کے اس علاقوں میں جہاں اسکول ہے، جہاں کالج ہے، اس مین یونیورسٹی پہ آپ یونیورسٹی روڈ پہ دیکھیں، میرے خیال میں کم از کم 15-20 یونیورسٹیاں ہوں گی آپ کو ملیں گی. لیکن ہماری آبادیوں میں کسی کو یہ ابھی تک یہ نہیں ہوئی، اللہ نے یہ توفیق نہیں دی کہ کوئی اسکول بنائے، کوئی یونیورسٹی بنائے، کوئی کالج بنائے. ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں. بالکل، کیونکہ تعلیم جو ہے نا، تعلیم جو ہے وہ شعور کو جو ہے بیدار کرتی ہے، اور جب شعور بیدار ہوگا تو معاشرے کا کارآمد فرد بناتی ہے. اچھا، لیکن اس میں آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی سے آپ کو امیدیں، آپ نے اس بارے میں کوئی درخواست کی؟ نہیں، درخواست نہیں، ہم نے میٹنگ کی ہے. اچھا، باقاعدہ میٹنگز ہوئی ہیں. میں نے بولا یہ عثمان شہید کو سینیٹر ہمارے اللہ جنت نصیب کرے، اس کی موجودگی میں ہماری ایک وقت سی ایم سے ہم نے ملاقات کی. اس میں اچھا، کتنے عرصے پرانی بات ہے یہ؟ تقریباً آج سے 6-8 مہینے پرانی بات. اچھا، یعنی زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے. تو اس کو آپ نے دوبارہ سے ان کو یاد دہانی کرائی؟ یاد دہانی کرائی ہے یا رابطہ ہوا ہے، لیکن اس تک نہیں پہنچ سکے جس تک پہنچنا چاہیے. اچھا، تو وہ آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو مسائل ہیں اس کے لیے کون سا پلیٹ فارم استعمال کریں گے؟ کہ جیسے انہوں نے بھی قانونی راستہ اختیار کیا کہ قانون کے تحت جو ہے وہ جائیں، اپنے مسائل بیان کریں، کیونکہ اب اگر آپ کے مذاکرات ہونے کے باوجود اب تک مسائل حل نہیں ہوئے تو کوئی نہ کوئی آپ کا لائے عمل تو ہوا ہوگا نا. دیکھو، سیاسی ورکر ہے، سیاسی ورکر تو
ایک جدوجہد جمہوری جدوجہد کر سکتے ہیں, ہم جلسہ کر سکتے ہیں, جلوس کر سکتے ہیں, پی ڈی ایم ہماری اتحادی ہیں, پی ڈی ایم میں اس کے اس سے, اور کوئی بھی وہ ہمارا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ کسی کو گرائیں کسی کو بٹھائیں, بلکہ جو حقوق انسانی سب کے لیے برابر. ہم تو یہ بات سمجھتے ہیں صرف اس پہ نہیں ہے پی ڈی ایم جو ہے, آپ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں, پیپلز پارٹی نے وہ بنایا, لیکن اس میں کیسے مسلمان, ہم تو یہ بولے کہ انسان کی قدر ہونی چاہیے, جب انسان کی قدر ہوگی تو سسٹم چلے گا. صحیح ہے. تو پی ڈی ایم میں رہتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی نے تو لوگ کہتے ہیں دھوکہ دے دیا پی ڈی ایم کو؟ آخر یہ تو کس نے دھوکہ دیا ہے, کیسے دیا ہے, کچھ چیزیں مجبوریاں ہوتی ہیں, لیکن اس ملک کو چلانے کے لیے پی ڈی ایم ہو یا متبادل ہو, اس کو چلانے کے لیے واحد, میں پھر یہ دہراؤں گا کہ واحد چلانے کا راستہ اور اس کا حل جمہوریت اور منتخب پارلیمنٹ. اچھا, جو بھی 40 بسیں بھی گورنر سندھ گئے بھی تھے, لے کر آئے, سرجانی پہنچ چکی ہیں, تو اس سے مطمئن ہے کہ چلو کم از کم گرین بسز چلنا شروع ہو جائیں گی کراچی میں؟ خدا کریں کہ یہ چل پڑے اور سہولیات ہو, لیکن اس یہاں آپ بھی کراچی کے ہیں, بہت ساری چیزیں آئی ہیں, کہاں گئی ہیں, کس خانے میں گئی ہیں. اس کے لیے اگر واقعی اس کراچی کے شہری واقعی یہ ایک دوسرے کے ساتھ عقل نہیں جوڑے, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے, یہ نہیں ہو کہ کون کس کا ہے, کس قوم کا ہے, کس مذہب کو, اس شہر کو چلانے کے لیے سندھ ہے, سندھ ہماری ماں ہے. اچھا, ویسے اگر بات کریں جو گرین بسز بھی آئی تھیں, سی این جی پہ چل رہی تھیں, وہ بسیں بھی نظر نہیں آتی ہیں. ویسے تو بہت ساری چیزیں آئی گئی, لیکن میں بھی کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے سب نے مل کر سر جوڑ کے اس شہر کو چلانا ہے اور اس کو بچانا ہے. سب سے پہلے تو ٹرامز ہی غائب ہو گئے. تو اگر دیکھا جائے تو شہر کراچی جو ہے وہ آہستہ آہستہ پیچھے کی جانب جا رہا ہے. دنیا ترقی کر جدید ٹیکنالوجی کی اور بسوں اور ٹرینز کی طرف جا رہی ہے, ہمارے ہاں ترقی کر کے چنگچی رکشوں پہ پہنچ چکے ہیں. تو اچھا, ایسے میں آپ کی کیا اپیل ہوگی, اور خاص طور پہ ٹرانسپورٹ کے ساتھ ساتھ بنیادی مسائل, کچرا, اور ابھی بارشیں ہوئی ہیں, تو آپ کے علاقوں کے کیا حال رہے جب بارشیں ہوئیں؟ تو یار میں صرف اپنی علاقے کی بات نہیں کہ پورے کراچی کا بہت ہی حلیہ خراب ہے, اور واقعی پیپلز پارٹی کو سنجیدگی سے سوچ ہوگی, اور اس میں واقعی ان کے پاس لوگ سوچنا چاہیے. اچھا, اب انہوں نے ایک اور طریقہ سوچا ہے کہ ہم اگر کراچی کو آگے طرف لے کے چلیں گے تو کے ایم سی جو ہے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہوگا. اس کے لیے جو ہے پہلے بجلی کے بل کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی کہ ہم 100-200 روپے جو ہے عوام سے لیں, اب گیس کے بلوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ گیس کی مد میں لگا دیے جائیں. اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹھیک پالیسی ہے؟ دیکھو, اگر جہاں بھی اگر ظلم ہوگی تو پشتونخوا کمیونسٹ پارٹی ظلم کے خلاف ہے, اور ان چیزوں کو غریبوں کو پہلے جو اتنے اس کو ایک زیادہ سے زیادہ کسی عام آدمی اس کی تنخواہ 10-15 ہزار ہوگی, اس معاشرے میں 10-15 ہزار کی کیا حیثیت ہوگی؟ اس کو متبادل سوچنا چاہیے. ملنگ یہ ہیں کہ اس شہر میں معذرت, اس میں المیہ یہ ہیں کہ اگر سائیکل چور ہوگا, چپل چور ہوگا تو جیل میں ہوگا, جس نے ملک کو لوٹا ہے وہ آنے وقت کے لیے سوچے گا کہ اب میں کیا بنوں گا. بالکل تو ان چیزوں کو مل کے ایک دوسرے کے ساتھ. ہاں, یہ ہم حسن سے بھی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ حسن نے بھی اس پہ تھوڑا سا وقت کیا ہوا ہے کہ پانی کے معاملات پر اور اس دیگر معاملات پر. حسن, یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت بجلی اور گیس کے بلوں میں لگا کر کے ایم سی کے لیے ٹیکس جمع کرنے کی بات کی جا رہی ہے, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, پہلے تو سندھ حکومت کے اس متعصبانہ اقدام کی میں مذمت کرتا ہوں. جتنی مذمت کی جائے سب نوجوانوں کی طرف سے وہ کم ہے, کیونکہ پرسوں کا آپ کے سامنے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب کا بیان موجود ہے کہ شیم آن سندھ گورنمنٹ. اس سے بڑھ کے سپریم کورٹ کے بیان سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی بیان نہیں ہے, وہ بیان حرف آخر ہے. اب آپ یہ بتائیں مجھے کہ اگر سندھ گورنمنٹ کے الیکٹرک کے تھرو اور دوسرے جو ٹیکسز لگا رہی ہیں, جی, اس کا مطلب جو پہلے میئر کراچی وسیم اختر صاحب جو باتیں کہہ رہے تھے اور یہ اس کو بار بار ڈیناؤنس کر رہے تھے, ڈینائی کر رہے تھے, اس کا مطلب میئر کراچی بالکل صحیح بات کر رہے تھے. ایک بات تو یہ آ جاتی ہے. دوسری, 5 ارب سے 10 ارب کے بیچ تک کا ہر سال سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو ایک بجٹ ملتا ہے. وہ کسی دن آپ پروگرام کریں گے تو پوری بجٹ کے انیکسرز بھی لا کے دکھاؤں گا کہ اتنا پیسہ آپ کو مل رہا ہے, آپ کراچی میں سے جتنے کچرا جہاں جہاں ہے وہاں سے اٹھائیں. صحیح ہے. تو یہ پھر آپ کہاں پر لگا رہے ہیں, اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو. اس کے ساتھ ساتھ 70% کراچی وفاق کو دے, 98% کراچی سندھ کو دے. اس کے بعد بھی کراچی والوں سے کہا جائے کہ الیکٹرک کی مد میں ٹیکس دو اور سوئی ساؤدرن گیس کی کمپنی کی مد میں ٹیکس دو, کیونکہ الیکٹرک میں انہی کے اثر و وسوخ والے لوگوں کو شیئرز ہیں. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ یہ ساری یہ چیزیں تمام چیزیں جس کی وجہ سے شہر کراچی کے لوگ جو ہیں مذمت وہ پریشان ہیں. مزید گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے شہر کراچی کے ان بنیادی ایشوز کے حوالے سے جس کی وجہ سے شہر کراچی کے لوگ پریشان ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا حسان صابر، ایڈوکیٹ ہیں، سیکریٹری جنرل پی ایس پی. آپ کو ہم خوش آمدید کہیں گے. حسان صاحب فرمائیے گا، اس وقت شہر کراچی میں کل اور آج ہونے والی بارشوں کے بعد کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ تو اب وتیرہ بن گیا اس شہر کے لوگوں کے لیے جو مشکلات ہیں، اور یہ وتیرہ بن گیا یہاں اس شہر پر حکمرانی کرنے والوں کا، جو صوبے پر کئی سالوں سے، دہائیوں سے جو ہے وہ حکمرانی کر رہے ہیں، کہ اس شہر سے صرف ٹیکس کلیکٹ کرنا ان کا جو ہے وہ اس وقت جو ہے مین آبجیکٹ ہے. صحیح ہے. اور اس ٹیکس کی کلیکشن کے بعد اس شہر کے لوگوں کو چھوڑ دینا اور ان کے کام اور ان کے مسائل نہ ہینڈل کرنا، انہوں نے اپنا شیوا بنا لیا ہے. جو آپ پچھلے سال کی اگر بارشوں کی بات کریں، پہلے تو دیکھیں لاسٹ ایئر سپٹمبر میں بارشیں ہوئی تھیں جس کے اندر یہ شہر ڈوب گیا تھا، اور اس شہر میں کئی فٹ تک پانی تھا جو لوگوں کے گھروں میں داخل ہوا، لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچایا، جانی طور پر بہت نقصان ہوا تھا. کئی لوگ اس میں جو ہے وہ اپنی جان گنوا بیٹھے تھے، اور اس شہر کا انفراسٹرکچر جو ہے پوری طرح سے متاثر ہوا تھا. لیکن اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ ملکی ادارے جو ہے وہ حرکت میں آئے، نالوں کی کچھ صفائی کے کا جو ہے وہ بات کی گئی، اور 1100 ارب روپے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے اناؤنس کیے کہ کراچی کی ڈیولپمنٹ کے اوپر 1100 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے، جس میں 800 ارب روپے کا جو ہے وہ ایک ٹیکہ جو ہے وہ دکھایا گیا کہ یہ لگا دیا جائے گا. وہ تھا سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ 800 ارب روپے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے کراچی کی تزئین و آرائش کے اوپر خرچ کیے جائیں گے. تو یہ سارا کا سارا پیسہ کیا کاغذوں میں اب تک خرچ ہو چکا. سندھ حکومت جو ہے آپ کو معلوم ہے جو 13 سال سے حکمرانی کر رہی ہے اس صوبے کے اوپر، وہ بجٹ جو ہے 10,242 ارب روپے کا اب تک کاغذوں پہ خرچ کر چکی ہے. 10,242 ارب روپے میں آپ کو کہاں نظر آیا کہ شہر میں کوئی ڈیولپمنٹ کی گئی؟ جو جہاں سے سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے یہ شہر سندھ کا، تو 90% سے زیادہ جو ہے وہ ریونیو سندھ کا کراچی سے جنریٹ کیا جاتا ہے. ملک کی اکانومی میں 67% ریونیو کراچی سے کلیکٹ کیا جاتا ہے. لیاقت آباد کی ایک مارکیٹ جو ہے پاکستان کے دوسرے شہروں سے زیادہ جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹ کر کے دیتی ہے، لیکن یہاں پر کراچی کے شہریوں کے لیے کوئی پیسہ جو ہے وہ نہ تو بجٹ کے اندر اس مد میں رکھا جاتا ہے کہ انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کیا جائے گا. ٹرانسپورٹ کی صورتحال اب دیکھ سکتے ہیں آپ، نالوں کی صفائی کا حوالہ اگر دیکھیں گے تو اسی طرح سے ہے. آج بھی جو ہے یہاں پر لوگ جو ہے وہ بارش کو جو ہے وہ رحمت کی بجائے زحمت سمجھنے لگ گئے. اچھا حسان صاحب، ایک اور چیز بھی سامنے آ رہی ہے حسان صاحب کہ اس وقت جو ہے وہ سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ کچرا اٹھانے کے لیے جو ٹیکس ہے وہ سوئی گیس کے بل میں لیا جائے گا. ایک نئی بات جو ہے وہ سندھ حکومت نے کہی ہے، اس بیان کو کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں، مجھے تو لگتا ہے کہ سندھ حکومت شاید جو ہے وہ کسی نارمل کنڈیشن میں بات کرتے ہی نہیں ہے، نارمل حالات نہیں ہے شاید ان کے دماغی طور پر. یہ جو سوئی گیس ہے، جو سوئی سدرن گیس کمپنی ہے، وہ وفاق کا ادارہ ہے. وہ جو ٹیکس کلیکٹ کرے گا وہ وفاق کلیکٹ کرے گا. اس کا مطلب ہے سوئی گیس تو وفاق کے انڈر میں آتی ہے، اور وہ وہاں سے ٹیکس کلیکشن کر کے کیا ان کو کچرا اٹھانے کے لیے اس میں سے پیسے دیے جائیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ 1400 ارب روپے کا بجٹ سندھ حکومت نے اس دفعہ پیش کیا تھا، جس میں سے 800 سے 850 ارب روپے ان کو NFC نیشنل فائنانس کمیشن کی مد میں ملتے ہیں. اب یہ جو باقی ٹیکس کلیکشن ہے وہ کہاں لے کے جاتے ہیں؟ جن کو پراپرٹی ٹیکس کی مد میں ملتا ہے، جو ان کو ایکسائز کی مد میں ملتا ہے، جو ان کو کسٹمز کی. دیکھیں، کسٹم تو جو کراچی پورٹ ٹرسٹ ہے وہ وفاق کے انڈر میں آتا ہے، لیکن وہاں سے ہر کنٹینر کے اوپر سندھ حکومت ایک لیوی چارج کرتی ہے. وہ پیسہ کدھر جاتا ہے؟ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جو پاکستان میں تمام صوبوں سے زیادہ مالدار صوبہ ہے، لیکن اگر قصبہ پرسی بھی دیکھنی ہو پاکستان میں شہریوں کی تو اسی صوبے کے اندر دیکھی جا سکتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پورے سندھ میں کراچی میں ہی کام نہیں کر رہی. وہ جہاں سے جیتے ہیں وہاں سے بھی نہیں کام. کراچی میں تو انہوں نے کام کرنا نہیں ہے کیونکہ کراچی ان کا ووٹر نہیں ہے. کراچی نے ان کو کبھی بھی وہ سپورٹ اس طرح سے نہیں کیا اور ووٹ کبھی نہیں دیا ہے. انہوں نے ہمیشہ سے یہاں پر ایک کہنا چاہیے اس کو
ایک اٹیکنگ پوزیشن پہ رکھا. اور لیکن حسان صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو اس وقت کراچی میں بہت سے لوگ کہتے ہیں یا تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ کوئی خلا پیدا ہو گیا ہے تو اس کو کور کرنے کے لیے مختلف سیاسی جماعتیں ہاتھ پاؤں مار رہی ہیں, تو ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی بھی اب کچھ بہتری کے لیے کچھ کام کر رہی ہو. دیکھیں اگر ان کو ایڈمنسٹریٹر صاحب کو لے کر آئے نا وہ. جی آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن کراچی کے شہریوں سے اگر ان کو ہمدردی چاہیے تھی تو کراچی کے شہر کو ان کو بنانا چاہیے تھا. 13 سال میں کون روک رہا تھا ان کو؟ 13 سال میں دیکھیں 13 سال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی حکومت صوبائی, اور 2008 سے لے کے 2012 تک بھی ان کی وفاقی حکومت تھی 13 تک. تو یہ تو 5 سال وفاق میں بھی رہے. اگر یہ چاہتے تو تمام وہ منصوبے مکمل کر لیتے جو اس وقت نامکمل رہ گئے تھے جب مصطفیٰ کمال کے دور تھا, جب انہوں نے K4 کا منصوبہ دیا. یہاں آج آپ ذرا دیکھیں کہ 24 گھنٹے اس شہر میں پانی کی سپلائی کے لیے ٹینکر دندناتے پھر رہے ہیں. ان واٹر ٹینکر, یہ تو بہت بڑا مافیا, واٹر ٹینکر مافیا بغیر سندھ حکومت کے تو نہیں چل رہا. انہوں نے جو 2013 میں جو ایک قانون کا لاگو کیا وہ تھا سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013, جو اس قدر کالا قانون ہے کہ جس کے اوپر لوکل گورنمنٹ کے تمام رائٹس کے اوپر جو ہے جو جہاں سے شہریوں کے کام ہونے تھے اس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر صوبے کا ایک منسٹر بیٹھ جاتا ہے جو لوکل گورنمنٹ منسٹر کہلاتا ہے. اب اس لوکل گورنمنٹ کے منسٹر نے کیا کام کیا بھائی 2013 میں جب اس کے پاس اختیار آ گیا تھا واٹر بورڈ کا ادارہ. اچھا حسان صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پختونخوا ملی عوامی پارٹی سے ان کا تعلق ہے, ان سے ہی جان لیتے ہیں. ابھی جو سندھ گورنمنٹ نے جو ٹیکس لگانے کے حوالے سے بات کی ہے کہ وہ بجلی کے مد میں پہلے کہہ رہے تھے کہ بجلی کے بلوں میں لے لیں گے, اب گیس کے بلوں میں لے رہے ہیں, اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا کیا یا آپ کی جماعت کا کیا موقف ہوگا؟ جہاں تک ٹیکسز کا مسئلہ ہے, مثلا یہ کہ یہاں کسی کے لیے اگر متبادل کمانے کا ذریعہ نہیں ہوگا تو ٹیکس کیسے دے گا؟ بھائی آپ کسی کو سہولیات دو گے تو آپ کو سہولیات دے گا. ہمارے علاقوں میں, اپنے علاقوں میں, ہمارے علاقوں میں 8 گھنٹے تک لائٹ نہیں ہے. اب مجھے بتائیں جب 8 گھنٹے تک لائٹ نہیں ہے تو ہم کیا سہولیات اس میں کر سکتے ہیں؟ بچے کس طرح پڑھ سکتے ہیں, جو بیمار ہیں وہ کس طرح رہ سکتے ہیں؟ آپ کس سہولیات دو گے تو آپ کو سہولیات ملے گا. اور اس کا متبادل اس ملک میں بہت معذرت, بہت المیہ, ہر علاقے میں اس کا متبادل آپ ٹیکس لگاؤ گے اور اس کو سہولیات نہیں دو گے تو اس کا متبادل کوئی راہ نکالے گا. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ کچرا ہم اٹھاؤ اسی وقت سکتے ہیں جب ہمارے پاس پیسے ہوں گے, تو اس کا مطلب وہ جو ایم کیو ایم کا موقف تھا کہ جو ہمارے جو میئر ہیں ان کے پاس اختیارات نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے تھے؟ دیکھو اس میں سیاسی اختلافات اگر ہو تو اصولوں پہ ہو یا دلائل پہ ہو. ایسا بھی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے بہت ہی کام کیا ہے سیاسی حوالات میں, اس نے شہر میں اتنی وہ کام نہیں کیے جتنے ہونے چاہیے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس وقت کے برسر اقتدار حکمران یا حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں رہا ہے, ایسا نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا اس پہ حسن سے بات کر. جی ایک چیز اور وہ بھائی سے بھی معذرت ہوں, 1-2 چیزیں بالکل جو اہم ہماری ایشو ہے ہمارے علاقوں میں, اس میں ہے کہ ایک مردم شماری جو اس وقت سندھ کا بہت بڑا ایشو ہے, اور اس میں ہماری آبادیوں کو بہت ہی اس حوالے سے اگر میں کہوں 0% ہم دعویٰ اگر کرتے ہیں بھی, لیکن ایک اس پہ دلائل پہ ہونا ہے. اس وقت ہماری دوسری آبادی جو ہے وہ پٹھانوں کی ہے, لیکن جو آپ دیکھ لو گے کہیں اس جو مردم شماری, اس لیے کہ جو بھی وسائل ہوں گے مردم شماری پہ ہیں تو اس کو ہم مذمت کرتے ہیں, اور چونکہ یہ وفاق سے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ اس کو مردم شماری کو بالکل ٹھیک طریقے سے ہونا چاہیے. اس کے ساتھ یہ کہ ہماری زبان جو ہے وہ اس میں یونیورسٹیوں میں مختلف ڈپارٹ ہیں, اس میں بنگالی ہیں, فارسی ہے, پلانا ہے. یہ آپ کے توسط سے کہ اس میں پشتو کے ڈپارٹ جہاں تک ہماری آواز پہنچے, ہمارا ساتھ دے, تو اس میں ہمارے لیے ڈپارٹمنٹ ہونی چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کے لیے آسانی ہو. ٹھیک ہے. اچھا حسن خان صاحب, یہ جو اس وقت بات کر رہے تھے, حسان بھی بات کر رہے ہیں کہ واٹر ٹینکرز جو ہیں وہ اس وقت مافیا بن چکے ہیں, لوگوں کے گھروں میں نلکوں کے بجائے وہ ٹینکر سے پانی آ رہا ہے, تو اس پہ آپ نے بھی کوئی ورکنگ کی ہوئی ہے؟ دیکھیں میری آلریڈی اس پہ پٹیشن جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر موجود ہے, اور ہائی کورٹ کے اندر وہ سبسیڈیز ہوئی ہوئی ہے پٹیشن. صحیح ہے. اس کی ہیئرنگز بھی ہو رہی ہیں, نوٹسز بھی ہوئے ہوئے ہیں, سب سے جواب بھی مانگے ہوئے ہیں نا. کیونکہ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیو یارک ٹائمز نے بھی ایک چیز شائع کری, دیگر انٹرنیشنل پریس کی جو ریلیزز آتی ہیں انہوں نے بھی یہ چیز شائع کری کہ کراچی ٹاپ 10 کے اندر ورسٹ سٹی میں آ گئی. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کے دوبارہ آتا ہوں حسن. حسان یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو مختلف فورمز ہیں وہاں پر خاص طور پہ پانی کے حوالے سے جو ہے وہ لوگ پریشان بھی ہیں اور لوگ چاہتے بھی ہیں کہ ان کے نلوں میں پانی آئے, تو ایسے میں پی ایس پی کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے
वाटर कमीशन एक बनाया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत, जी जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद में इन्वेस्टिगेशन हुई और इरिगेशन डिपार्टमेंट से लेके और जनाब एक लोकल गवर्नमेंट के अहदेदार तक को सबको जो है इनवाइट किया गया। सही। इवन ये कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने और फिर हाई कोर्ट में जो वाटर कमीशन के चेयरमैन थे और वो रिटायर्ड जस्टिस थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, उनकी सरबराही में इस वाटर कमीशन ने काम किया और अपनी सिफारिशात पेश की थी। लेकिन वो सिफारिशात सिंध हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत में रद्दी के टोकरे में डाल दी, ना उस पर कभी अमल किया, ना इवन मैं तो ये समझता हूँ कि उसको पढ़ना भी गवारा नहीं किया। देखिए कराची में 2008 में और 2009 में 13,000 मिलियन गैलन पानी की जरूरत थी, उस वक्त रिक्वायरमेंट थी, ठीक हो गया। आज उसकी डिमांड बढ़ चुकी है, आबादी बढ़ चुकी है, लेकिन ये पानी सप्लाई करने से कासिर है। ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो इस वक्त सिंध गवर्नमेंट के अंडर में आता है, उन्होंने ये तमाम जगहों को लाइन को बर्स्ट कर दिया। देखिए मुस्तफा कमाल के दौर में लाइन को बर्स्ट करने के खिलाफ FIR दर्ज होती थी, लोग गिरफ्तार किए जाते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। बल्दिया टाउन में जब आपको याद होगा कि NA 249 के इलेक्शन के दौरान हमने 25 हाइड्रेंट उस लाइन वाटर कनेक्शन के ऊपर जो मुस्तफा कमाल ने हब रिजर्वायर से और बल्दिया टाउन के लिए जो लाइन बिछाई थी, उस लाइन के ऊपर 25 जगह हाइड्रेंट काम कर रहे हैं। क्या सिंध गवर्नमेंट को पता नहीं चलता कि 25 इलीगल हाइड्रेंट जो काम कर रहे हैं, वो जो उस इलाके को पानी जो 6 महीने में 2 घंटे पानी मिलता है, अगर उस हाइड्रेंट्स को बंद करा देते, अभी तो चले वहां से नुमाइंदा जैसे भी था उनका जीत गया, क्या उसने उन हाइड्रेंट्स को, जो वाटर बोर्ड की, कराची वाटर एंड बोर्ड की रिपोर्ट है कि 25 हाइड्रेंट काम कर रहा है और 178 जगह से इलीगल कनेक्शन उस लाइन के ऊपर डले हुए हैं, तो क्या उस पर काम करना इनका फर्ज नहीं था कि उस पर काम करते? धाबे जी से जितनी लाइनें आती हैं, आप इस वक्त जाके अगर उसको इंस्पेक्ट कर लें तो कितनी जगह से उसको बस्ट कर दिया गया। इस शहर का पानी चोरी करके इसी शहर के लोगों को बेचा जा रहा है। देखिए ये ड्रग माफिया से बड़ा माफिया है ये वाटर माफिया जो है। अच्छा हसन, अगर आप 3 करोड़ की आबादी पे 50 रुपए का पानी भी अगर डिवाइड करेंगे ना, तो 1.5 अरब रुपए बनते हैं, या 1.5 अरब रुपए रोज का पानी कराची के शहरियों को बेच रहे हैं, जो कराची के शहरियों का हक था। जो उनका हक है उन्हीं को बेचा जा रहा है। कि अच्छा, वफाक से पानी कम मिल रहा है, वफाक से पानी इनको इतना कम नहीं मिल रहा जितना ये शोर मचाते हैं। भाई 1300 मिलियन गैलन पानी की रिक्वायरमेंट जब थी वो पूरा नहीं दे रहे थे। 550 मिलियन गैलन पानी इनको मिलता है किंजर से और 100 मिलियन गैलन पानी मिलता है हब से, लेकिन ये 650 मिलियन आधा पानी उस आधे पानी के अंदर भी चोरी कर रहे हैं। और इल्जाम ये सिर्फ धर देते कि ये वफाक का काम था। अच्छा चलो वफाक का काम था तो 2018 से 2013 तक इनकी वफाकी हुकूमत थी, क्यों नहीं ठीक कर लिया इन्होंने? पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने क्यों नहीं उस वक्त ठीक कर लिया था? लेकिन उस वक्त से लेके इन्होंने इलीगल कनेक्शन दिए लोगों को, इलीगल जो है वो हाइड्रेंट बनाया, और आज आप देखें सड़कों पर लोगों के ऊपर रोनती हुई ये गाड़ियां टैंकर जा रहे थे। जनाब हसन साहब बहुत शुक्रिया, हसन साबिर एडवोकेट सेक्रेटरी जनरल PSP, आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा बशीर साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त पानी बहुत बड़ा मसला चल रहा है और ख़ास तौर पे जो टैंकर्स हैं वो उससे भी बड़ा मसला है, तो टैंकर्स के हवाले से आप लोगों ने जो इलाके मकीन है उन्होंने कोई आवाज़ बुलंद की? तो ये अगर पानी हो नहीं तो ये मसला है, लेकिन ये है अगर पानी है और इसका तकसीम कार या तरीक़ेकार वो मुनासिब नहीं है। असल मसला ये है अगर इसको सही तकसीम किया जाए, पानी ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। एक इलाके में, हमारा इलाका है, मैं नॉर्थ में रह रहा हूँ, रोड के एक पार हमारे इलाके में 5वें दिन पानी रहता है। क्या इंसानी ज़रूरियात का तकाजा ये, और रोड के दूसरे पार दूसरे दिन पानी आता है और 8 घंटे आता है। तो इसी पानी को अगर ये तरीक़ेकार वाटर बोर्ड वाले ठीक करें तो तमाम इलाकों में बड़ी मुश्किल कम होगी, छोटी मुश्किलात शायद। अच्छा एक और चीज़ भी हो रही है कि लोग जो है वो अपने घरों में जो है बोरिंग करा रहे हैं, और बोरिंग कराने से जो है वो कराची की ज़मीन जो है, जो मुहक्किक कहते हैं कि वो भुरभुरी हो रही है, जिससे नुकसानात का अंदेशा है। तो आपको लग रहा है कि आपके जो इलाके हैं वहाँ पे बोरिंग का सिलसिला जारी है? बोरिंग हैं लेकिन इतने नहीं है। चाहे बोरिंग के हवाले से नुकसानात को बचा रहे हैं, टैंकर के हवाले से नुकसानात, दूसरे पानी के तकसीम कार को सही होना चाहिए। हमने उसी अपने मीटिंग में भी कही है, नासिर हुसैन शाह साहब बैठे हुए थे, इसमें इसी को मतलब सखी हसन आइडेंट है हमारा मेन आइडेंट, उसमें इस तमाम नार्थ को वो कर सकता है, चला सकता है। यहाँ तो चलाने वाला सिस्टम वाला हो तो सारे सिस्टम ठीक हो,
چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. آپ کا مطالبہ یہ ہے اس پلیٹ فارم سے کہ آپ کے گھروں میں نلوں سے پانی آئے، ٹینکر سے نہ؟ نہیں بالکل، یہ ہر علاقے کا یہ حق ہے اور یہ ہونا چاہیے. اچھا، دوسرا آپ نے تعلیم کے حوالے سے بات کی کہ آپ کے اسکول نہیں ہے علاقے میں، اس کے علاوہ پانی کا مسئلہ ہے. کچرا اٹھانے کے لیے کوئی پراپر انتظامات ہیں آپ کی طرف؟ کوئی گاڑی آتی ہے؟ یہ پرائیویٹ جو لوگ ہیں ہمارے علاقوں میں تو یہ آ رہے ہیں، سرکاری جو ہیں جو اچھا، ان علاقوں کی بھی نشاندہی کر دیں تاکہ جو اعلیٰ حکام ہیں وہ سمجھ جائیں کہ کن علاقوں میں جو ہے وہ یہ مسائل کا سامنا ہے. یہ ہمارے تو، میں نارتھ میں رہ رہا ہوں، میں اپنے علاقے کے حوالے سے بول رہا ہوں، وہاں تو مین روڈ سے اگر کچرے اٹھانے والے آئے یا آتے ہوں گے، یقیناً آتے ہیں، لیکن باقی اوپر کے جو آبادیاں بلاک آر ایس ٹی میں اس علاقے کے وہ یہاں پرائیویٹ جو ہیں وہ پرائیویٹ بندے آتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سڑکوں کے حوالے سے اس وقت چیف جسٹس بھی آئے تھے، ان کا کہنا تھا کہ کراچی کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، بجلی کے تار لٹک رہے ہیں جس سے اموات ہو رہی ہیں اور لوگوں کو مسائل کا سامنا ہے. تو اس طرح کے آپ کے علاقوں میں کوئی صورتحال؟ یار ہم اگر بھائی ہونا بیچ ہے، اگر اب اس نارتھ کا کوئی وزٹ کرے، کوئی ٹریک ایسا نہیں ہے جو بچا ہوا. اچھا. اور اس میں بدقسمتی یہ ہے، اس المیہ یہ ہے کہ جو کام پہلے ہونا چاہیے وہ بعد میں کرتے ہیں. اس میں ہم سب شامل ہیں، مطلب پہلے واٹر ہونی چاہیے، سیور ہونی چاہیے، اس کے بعد روڈ بننے چاہیے. یہاں روڈ بنتے ہیں لیکن آپ پھر بھی پیپلز پارٹی کو تھوڑی سپورٹ دے رہے ہیں ان باتوں کے باوجود. نہیں، مثلا یہ المیہ صرف پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، یہ المیہ پچھلے جب 30-35 سال سے جب میں دیکھ رہا ہوں یہی ہے. اچھا. مطلب وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے کسی میں زیادہ کسی میں کم ہوگا، لیکن وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا حسن، یہ بتائیے گا کہ ابھی جو ہم ذکر کر رہے تھے پاکستان میڈیکل کمیشن کا اور جو امتحانات کا، اس سلسلے میں جو مسائل کا سامنا آپ لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے، تو ایسے میں آئندہ کا لائے عمل آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں، اسٹوڈنٹس کے کچھ مطالبات ہیں جو کل میں نے پریس کانفرنس میں بھی رکھے اور آج کے توسط سے پورے پاکستان کے سامنے دوبارہ رکھتا ہوں. اسٹوڈنٹس کے مطالبات یہ ہیں کہ آپ ریکنڈکٹ کریں ایگزامس کو، 2021 کے جو ایم ڈی کیٹ اس کو ریکنڈکٹ کریں، اس کی ورنہ شفاف انکوائری کروائیں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. اسٹوڈنٹس کو ان کی فیڈ بیک رپورٹ جاری کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے یہ لیٹر میں نے لکھے ہیں، اس کے اندر 5 دن کے اندر میڈیکل ٹریبونل کمپلائنس نہیں کرتا تو اسٹوڈنٹ کے بہاف پہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر پھر ہمارے پاس راستہ رہ جائے گا پٹیشن کا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسرا راستہ رہتا ہے کہ گورنر ہاؤس کے باہر طلبہ طالبات بیٹھ کے دھرنا دے کر اپنے حق لیں. یہ مطالبات ہیں، ورنہ پھر پاکستان میڈیکل کمیشن کو بینڈ کیا جائے اور این ٹی ایس کو جو ہے بحال کر کے جو سندھ بورڈ کا کریکولم ہے، پنجاب بورڈ کا کریکولم ہے، سب کو کیٹیگرائز کر کے اگر سندھ بورڈ سے جو بچے امتحانات دے رہے ہیں ان کو ایم ڈی کیٹ میں سندھ بورڈ کا کریکولم دیا جائے، نہ کہ کے پی. اور یہ جو نوٹسز بھیجنے کا سلسلہ ہے پورے پاکستان سے شروع کریں گے یا کراچی حیدرآباد کی طرف سے ہوگا؟ یہ کراچی سے آج سے نوٹسز جانا شروع ہو گئے ہیں. کل انفارچونیٹلی سیٹرڈے آ گیا ہے تو کل اس کو ڈسپیچ آج ہو گئے ہیں، کل ریسیو ہو جائیں گے. منڈے کو پاکستان میڈیکل کمیشن کو وہ بھی مل جائے گا، اور جو میڈیکل ٹریبونل کو یہ لیٹر بھیجا ہم نے وہ بھی میڈیکل ٹریبونل کو چھوڑیں گے نہیں. انشاءاللہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ لڑیں گے فخر پاکستان ہر پلیٹ فارم پہ. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ تو معاملات میڈیکل کے ہیں اور ہم دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے معاملات کو بہتر طریقے سے حل کرائے. اچھا بشیر مندوخیل صاحب، آخر میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سندھ حکومت سے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے وہ کون سے مسائل حل کرے؟ اس کے ساتھ ساتھ کوئی اگر مطالبات ہیں تو بس فرمائیے گا. مسائل تو صرف میں اپنے علاقے اپنے ایرے کے نہیں، پورے کراچی کے. صحیح. پورے کراچی کا جو سٹرکچر ہے وہ بالکل تباہ ہے. صحیح. اور اس کو سنجیدگی سے لینا ہوگا. روڈ نہیں ہے، واٹر نہیں ہے، سیور نہیں ہے، اور اس کے سسٹم کو یعنی انصاف کے جو ہیں، مطلب اگر روڈ کے ایک پار ایک آبادی ہے، ایک پار دوسری آبادی ہے، تو ایک سائڈ ایک جیسا قانون ہے، دوسری سائڈ دوسری جیسا قانون ہے، تو یہ اس میں پیچیدگیاں ہوں گے، اس سے مشکلات ہوں گے. ہمارے سندھ حکومت سے مطالبہ ہے کہ اچھی ٹیمیں ہیں ان کے پاس، اور ہم سب نے اس کو ایک تنظیم کا کام نہیں، ایک فرد کا کام نہیں، ہم نے مل کے اس حکومت کو، اس صوبے کو، اس دھرتی کو چلانا. چلیں جناب، بہت شکریہ. ہم چاہتے تو تھے کہ بہت ساری باتیں ہوں، لیکن چونکہ وقت کم تھا اور مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ڈسکس کرنے میں بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ضرور آپ لوگوں سے بات کریں گے. بشیر مندوخیل صاحب، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، آپ کا بہت شکریہ. جناب حسن خان ایڈوکیٹ چیئرمین فخر پاکستان، آپ کا بہت شکریہ. حسان صابر ایڈوکیٹ سیکریٹری جنرل پی ایس پی، آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی پروگرام دو ٹوک سے وقار الحسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.